بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہمارا یہ لیکچر اسلامیات چیپٹر 2 اسلامی تشخص، ٹاپک نمبر ہے 19۔ اس لیکچر میں ہم لیکچر پڑھیں گے جس میں روزہ کے بارے میں ہوگا، بک مٹیریل ہوگا، ایکٹیویٹی ہوگی جس میں بورڈ کے اہم سوالات کے مختصر سوالات ملیں گے آپ کو۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں زکوٰۃ کی طرف۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے معنی اور مفہوم کیا ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں پاک کرنا، نشو و نما کرنا، بڑھنا، پھلنا، پھولنا وغیرہ۔ یہ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں۔ مفہوم اس سے جو مراد ہے، شریعت میں بھی زکوٰۃ سے کیا مراد ہوتا ہے، یہ جب لفظ زکوٰۃ بولا جاتا ہے تو اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر خاص مقدار یعنی 2.5% 2.5% کے حساب سے سال میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ یہ زکوٰۃ کی ڈیفینیشن ہے کہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، ہر صاحب نصاب مسلمان پر خاص مقدار یعنی 2.5% کے حساب سے سال میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ یہ ڈیفینیشن ہوگی۔ تو یہاں یہ بات آپ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے سن 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ کی ادا کی، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان کے لیے کوئی غم ہوگا۔ تو زکوٰۃ جو ہے اس کی معاشی نظام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں اکثر مقامات پر نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اگر نماز بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ اور یہ بات آپ کے ذہن میں ہو کہ نظام زکوٰۃ کی اسی حیثیت کے پیش نظر حضرت ابوبکر صدیق نے زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں سے اس کے باوجود کہ وہ کلمہ پڑھتے تھے، آپ نے جہاد کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی زندگی میں ان 2 فرائض کی تعمیل میں کوئی فرق نہیں ہونے دوں گا، یعنی ایک زکوٰۃ، دوسرا ختم نبوت کا معاملہ۔ تو یہ جو ہے اسلام میں زکوٰۃ کی سب سے بڑی اور بنیادی اہمیت ہے۔ زکوٰۃ کی زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے اندر دولت کی جو ہوس ہوتی ہے اس سے انسان نجات پا جاتا ہے۔ اور جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہ صرف وہ اپنے مال کو پاک کرتا ہے بلکہ اس کے ذریعے اپنے دل کو بھی دولت کی ہوس سے پاک کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے وہ ایک مسلمان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ جو دولت وہ کماتا ہے وہ حقیقت میں اس کی ملکیت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ تو اسی کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ تو اسلام کے اندر جو ہے زکوٰۃ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ مال خرچ کرنے کی جزا، انسان جب دولت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کے حکم پر خرچ کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ اس کے ایثار اور قربانی کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس خرچ شدہ مال کو اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ فرماتا ہے کہ بندے کا یہ قرض اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر واپس فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدر شناس اور تحمل کرنے والا ہے۔ تو یہ تھی اس کی اہمیت میں یہ چیزیں ہمیں حاصل ہوئی۔ اب آگے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں شریعت میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن پاک میں بہت بڑی وعید آئی ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے ان لوگوں پہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، انہیں بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ دیں گے۔ زکوٰۃ کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اس میں کچھ معاشی ہیں اور کچھ معاشرتی فوائد ہیں۔ جو معاشی فوائد ہیں ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دولت کی منصفانہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ کیسے کہ اگر زکوٰۃ کا نظام نہ ہوتا تو محنت کش اور کارکن طبقہ مسلسل غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا اور سرمایہ دار طبقہ مختلف طریقوں سے اس کی دولت ہتھیاتا چلا جاتا، تو یوں امیر و غریب کے درمیان فرق بڑھ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرق کو ختم کر دیا کہ زکوٰۃ کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، خیرات کو بڑھاتا ہے۔ تو اس سے اشارہ ہے کہ دولت جو ہے وہ برابر تقسیم ہوتی رہتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ زکوٰۃ کے ذریعے پیدا ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے جب صاحب مال انسان اپنی دولت کسی نہ کسی نفع بخش کاروبار میں لگاتا ہے جس کے ذریعے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے کہ ہم لغوی معنی میں پڑھا کہ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پھلنا پھولنا بڑھنا اور نشو و نما کرنا، اور اسی طرح اس زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک بھی ہو جاتا ہے۔ یہ تو تھے اس کے معاشی فوائد۔ معاشرتی فوائد جو ہیں زکوٰۃ کے، کہ معاشرے میں جو ہے زکوٰۃ کی دولت کی جو حیثیت ہوتی ہے زکوٰۃ کی وجہ سے اس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ کیسے؟ وہ اس طرح کے معاشرے میں آپ دیکھ لیں کہ دولت کی جو حیثیت ہے وہ اس طرح ہے کہ جیسے انسانی جسم کے اندر خون کی ہوتی ہے، کہ اگر دولت نہ ہو تو معاشرہ پروان نہیں چڑھ سکتا۔ تو اگر سارا دل یعنی خون مالدار طبقے میں جمع ہو جائے تو پورے اعضاء کو مفلوج کر دے گا۔ جیسے انسان کے دل میں اگر بلڈ جم جائے تو انسان کا جو نظام ہے وہ سارا کا سارا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں ایک طرف نادار طبقہ جو ہے مصائب سے دوچار ہوگا تو وہاں دوسری طرف امیر طبقہ دولت کی فراوانی سے پیدا ہونے والے اخلاقی امراض جیسے عیاشی ہے، حرام کوشی ہے اور آخرت سے غفلت ہے، فضول خرچی ہے، اس سے مبتلا ہو جاتا۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوتی تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں ان دونوں طبقوں کے درمیان حسد اور رقابت اور دشمنی پیدا ہو جاتی، اور اس کے علاوہ ان کے درمیان اور رشتہ باقی نہ رہتا۔ امیر کے مال میں غریب کا حق بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں یعنی جو دولت مند ہیں مالدار ہیں سوال کرنے والوں اور محروم رہنے والوں لوگوں کا بھی حق ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ کا حکم، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو اسلامی ریاست بنایا تو مدینہ کو اسلامی ریاست بنانے کے بعد ظاہر ہے کہ ریاست کے جو بنیادیں ہوتی ہیں، بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، ان کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ تو ریاست مدینہ قائم ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کیجئے تاکہ انہیں صدقہ کے ذریعے آپ پاک کر دیں۔ یہ زکوٰۃ کے معاشرتی فوائد ہیں کہ جس سے معاشرے میں امن و سکون، معاشرے میں بہتری آتی ہے۔
مصارف زکوٰۃ، سب سے پہلے یہاں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مصارف زکوٰۃ جو ہیں یہ کیا ہے۔ مصرف کی جمع ہے جس کا معنی ہے خرچ کرنے کی جگہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے ہم کن کن جگہوں پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو مصارف زکوٰۃ جو ہیں خود اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں خود ہی بیان فرما دی ہے، جن کی تعداد 8 ہے۔ مصارف زکوٰۃ کی تعداد 8 ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک صدقات صرف غریبوں، محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرر کیے گئے کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لیے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو، اور انسانی گردنوں کو آزاد کرانے میں، قرض داروں کے قرض اتارنے میں، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں میں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں جو مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے ہیں ان کی تعداد 8 ہے، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین، نمبر 4 تالیف قلب، نمبر 5 رقاب، نمبر 6 غارمین، نمبر 7 فی سبیل اللہ، نمبر 8 ابن السبیل۔ اب سب سے پہلے جو فقراء ہیں، فقراء کن کو کہتے ہیں؟ فقراء سے مراد وہ تنگ دست لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہ ہو، ان کی مال زکوٰۃ سے مدد کی جائے گی۔ مساکین وہ لوگ ہیں جو ضروریات زندگی سے، بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہوں، ان کو بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ عاملین سے مراد وہ لوگ ہیں جو محکمہ زکوٰۃ کے ملازم ہیں، یعنی جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جو کام کر رہے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ فنڈ سے ہم دیں گے۔ تالیف قلب سے مراد یہ ہے کہ نو مسلموں کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، اسلام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے زکوٰۃ کے فنڈ سے ان کو گفٹنگ کی جائے گی، ان کو مال دیا جا سکتا ہے۔ رقاب کہتے ہیں غلاموں کو آزاد کرانا، یعنی وہ لوگ جو مال غنیمت کے طور پہ لوگوں کے پاس آتے تھے اور پھر غلام بن جاتے تھے، ان کو آزاد کرانے کے لیے بھی آپ زکوٰۃ کے فنڈ سے ان کو آزاد کرا سکتے ہیں۔ غارمین کہتے ہیں وہ لوگ جو قرض دار ہوں، تو قرض داروں کی ادائیگی بھی، یعنی وہ لوگ جو قرض ادا نہیں کر سکتے، ان کے اندر طاقت اور سکت نہیں ہے، ان کو بھی زکوٰۃ سے ان کا قرضہ اتارا جا سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ ہو گیا، تبلیغ دین میں انسان جا رہے ہیں، یا انسان نے کہیں پہ کوئی نل لگوا دیا، کنواں کھدوا دیا، تو اس طرح سے کہیں پہ دسترخوان لگوا دیا، تو یہ فی سبیل اللہ میں آ جاتا ہے۔ ابن سبیل سے مراد وہ لوگ ہیں جو حالت سفر میں ہوں، یعنی مسافر۔ تو یہ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں جن کے اوپر ہم زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں زکوٰۃ کے نصاب کی طرف کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ان لوگوں پہ فرض ہوگی جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، روپیہ یا سامان تجارت ہو۔ تو اس خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ کہ اگر سوال آ جاتے ہیں کہ نصاب سے کیا مراد ہے، نصاب سے مراد یہ ہے کہ ایک خاص مقدار، خواہ وہ سونا چاندی کی ہو، سونے کی ہو، چاندی کی ہو، روپیے کی ہو، پیسے کی ہو یا سامان تجارت کی ہو، خاص مقدار کو نصاب کہا جاتا ہے۔ تو مختلف چیزوں کا جو نصاب ہے وہ مختلف ہے۔ سب سے پہلے ہم سونے کو دیکھ لیتے ہیں کہ سونے کا جو نصاب ہے وہ ہے 7.5 تولے، کہ جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونا ہوگا وہ زکوٰۃ اس پہ واجب ہو جائے گی۔ چاندی کا جو نصاب ہے وہ ہے 52.5 تولے، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے اس کو بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ روپیہ، پیسہ یا سامان تجارت جو ہے، سونے چاندی دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر ہو جائے تو ان پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اس جمع کیے ہوئے مال پہ پورا 1 سال گزر جائے، یعنی کہ سال سے پہلے ہمارے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض اور واجب نہیں ہوتی۔ ادائیگی زکوٰۃ کے چند اصول جو ہے شریعت نے بیان کیے ہیں۔
ان میں سے ایک یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے صرف مسلمانوں سے لی جائے گی، کافروں سے زکوٰۃ وصول نہیں کی جائے گی، اور وہ عزیز و قارب جن کی کفالت شرعاً فرض ہے، جس سے ماں باپ، بیٹا بیٹی، شوہر بیوی وغیرہ، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں دور کے رشتہ دار ہیں، عزیز و قارب ہیں یا کوئی اور ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ عام حالات میں ایک بستی کی زکوٰۃ خود اسی بستی میں ہی تقسیم ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اپنے ہمسایوں کو، قریبوں کو چھوڑ کے انسان دوسرے محلے میں چلا جائے اور اس کو زکوٰۃ دے۔ البتہ اس بستی میں مستحق زکوٰۃ نہ ہونے سے کسی دوسری بستی میں ہنگامی صورتحال میں ہم لوگ دوسری جگہوں پہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جیسے زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، تو ان مواقع پہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر ان لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ لینے والے کے مستحق کی زکوٰۃ ہونے کا ممکنہ حد تک جو ہے اطمینان کر لیں کہ کیا جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں آیا یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ زکوٰۃ کی رقم سے ضرورت کی اشیاء بھی خرید کر ہم دے سکتے ہیں۔ مستحق کے زکوٰۃ کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ جی ہم جو آپ کی مدد کر رہے ہیں وہ زکوٰۃ کے فنڈ سے کر رہے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک زکوٰۃ۔ آگے آپ بک مٹیریل دیکھیں گے، ایکٹیویٹی ہوگی، تو آپ نے اس ایکٹیویٹی کو سالو کرنا ہے، سالو کر کے ہمارے نمبر پہ واٹس ایپ کر دینا ہے۔